وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، حاضر کیا گیا ہے انسانوں کو بخل، یعنی انسانوں کی طبیعت میں لالچ ہے. جب اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی چیز ملنے والی ہے تو پھر وہ دو زور لگاتا ہے. نیو کراچی کی مسجد کے سلسلے میں جیل گئے تھے، ایک دفعہ دو دفعہ. جیل میں صلح ہو جاتی تھی، جب باہر آ کے بریلی پھر منحرف ہو جاتے تھے. تو ایک جیلر نے مجھے کہا کہ کوئی مہربانی کر کے ہمارا بھی خیال رکھو. تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اب کی جو یہ صلح کرے نا تو میرے سامنے کرو. صلح ہم نے ان کے سامنے کروایا، اس نے اس کو فوٹوسٹیٹ کرایا لکھوا کے. ایک کاپی مجھے دی، ایک ان کو دی، اور اصل کاپی جیل کے ذریعے عدالت بھیجی. تو وہ تو پکی ہو گئی. اب جب عدالت میں کھڑے ہو گئے، مجسٹریٹ نے پوچھا صلح ہو گئی؟ بریلی نے کہا نہیں جی نہیں. کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو جیل میں ہم بہت تنگ تھے، پریشان تھے. اس نے گھنٹی بجائی، پولیس منگوائی، کہا پکڑو ان کو، ہتھکڑیاں لگاؤ، سب کو جیل میں بھرو، اکیلے ان کو بھرو. یہ صلح اندر کر کے باہر آ کے منحرف ہوتے. تو کاموں کو نبھانے کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے، بھینس کے آگے چارہ ڈال کے پھر دودھ چھوڑ دیے ہو، اتنی باقی بھرتے ہیں. اور جو بھینس کو کچھ بھی نہ کھلائے پھر وہ لاتے مار کے جائے، پھر اس کو سنڈا بن جائے گا. اس سے بعض بیوقوف لوگ ہیں، وہ یہ سمجھو ہو خبردار کہ ٹھنڈی کسی کو دی. یہ آپ باتیں کیا کرتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ اس کو رشوت ہے؟ خود حدیث میں آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی بدبوئی سے بچنے کے لیے اس کو پیسے بھیجے. جساس رازی نے احکام القرآن میں پورا واقعہ نقل کیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس مدارات کا کہا ہے اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ لوگوں کو شر سے میں بچوں اور لوگوں کو بچاؤں. رشوت شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ خلاف شرع کاموں میں آپ کو جائز کام کے لیے جو خرچ کریں گے وہ ثواب کا باعث ہوگا. آپ کا مریض اسپتال میں داخل ہے، ڈاکٹر توجہ نہیں دے رہے، مریض مردار ہو جائے گا. آپ کو ڈاکٹر صاحب کو اپنانے کے لیے کوئی طریقہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ آپ کے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں اور آپ نہ پوچھے، دیکھو دن بدن وہ فیل ہوتے جائیں گے. اس زمانے کے قاری صاحبان جو پڑھاتے ہیں، اگر ان کا ادب و احترام نہ ہو، ادب و احترام صرف سلام علیکم سے نہیں ہوتا، کچھ ذرا جیب کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑے. تو پھر اپنے بچے کا عشر دیکھو، قرآن چھوڑ کے گلیوں میں ناچے گا. جی میں تمہیں عقل اور دین دونوں سکھا رہا ہوں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب پڑھتے تھے تو بہت غریب تھے، تو استاد توجہ نہیں دیتے تھے، ان کو کہتے ادھر بیٹھو. اور شہزادوں کو سامنے بٹھاتے تھے، وہ روزانہ فالودے اور پستے لے کے آتے تھے. لیکن قدرت کو یہ منظور تھا کہ شافعی مجتہد ہو گئے اور وہ لوگ غائب ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تو امام شافعی سے استاد نے کہا کہ آپ میرا بہت احترام کرتے ہیں، میں تو جانتا نہیں ہوں. تو امام شافعی نے کہا کہ میں غریب بہت تھا، کوئی ہدیہ نہیں لا سکتا تھا، اس لیے آپ مجھے نہیں جانتے. اور پھر بڑا درد بڑا شعر پڑا، ان المعلم والطبیب کلاہما. وہ قاعدے میں کلیہما ہونا چاہیے، لیکن وزن شعری کے لیے کلاہما. ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا ہما لم یکرما. دنیا میں دو فرد، معلم اور طبیب، اس کے ساتھ ڈاکٹر اور پولیس والا بھی ملا لو، جب تک ان کی عزت اور آؤ بھگت نہ ہو کبھی تم کو خیر خواہی پہنچے گی ہی نہیں. ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا ہما لم یکرما. کتاب الام جلد اول صفحہ 1 پر یہ شعر موجود ہے، امام شافعی کی اپنی کتاب. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا انسانوں کے مزاج میں لالچ. یہ بھی تو لالچ ہے لیکن دین کا ہے کہ صبح 8 بجے سے 1 بجے تک حالت روزے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو. خدا نے ہمیں دینی انعامات دیے،
وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم اور احسان کرو، وَإِن تُحْسِنُوا یعنی احسن الوف میں بھیجو، کوئی حرج نہیں. 1000-1200 مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی داڑیاں اور پگڑیاں، ایسے جیسے فوج ظفر موج بیٹھا ہوا ہو. وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، انہیں خلاف شرع کام نہ کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پس بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو کہ انصاف کر لو عورتوں میں. وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگر کہ چاہتے بھی ہو. عورت کے حقوق، ان کے آداب کا پورا لحاظ ناممکن سا ہے. کوئی انسان بھی کسی انسان کو پورا راضی نہیں کر سکتا. استاد شاگرد کو جتنا بھی چاہے، لیکن ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ تھوڑا اس کو صدمہ پہنچتا ہے. شاگرد جتنے بھی ادب کر لے، لیکن کبھی کمی ہو جاتی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے اس کا علاج یہ لکھا ہے کہ بہت زیادہ امیدیں نہ وابستہ کرو کسی سے، زیادہ امیدیں اللہ کی ذات اور رحمت سے وابستہ کرو، کیونکہ آپ کی توقع بہت ہوگی اور وہ کم دے دے گا آپ کو. کم ادب کر لے گا تو آپ خفا ہو جائیں گے، تکلیف ہوگی آپ کو. تو فرمایا اگر پورا انصاف نہ کر سکو تو ظلم بھی نہ کرو. فلا تمینوا کل المیل بس جھکنا بھی نہیں بالکل جھک کر کہ بس مر مٹ رہا ہے، صبح و شام چاٹ رہا ہے بیوی کو، جی ادھر سے کان چاٹ رہا ہے، ادھر سے ناک چاٹ رہا ہے، اور کوئی کام نہیں. صوفی جی قرآن شریف کے بوسے لو نا. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ پس چھوڑ دو گے اس کو لٹکا کر. وہ قرآن تیری قدرت اور تیری بلاغت پر قربان جاؤ. فرمایا زیادہ جھکنا نہیں، زیادہ مر مٹنے کا انجام کیا ہے؟ طلاق، لو میرج، محبت کی شادیاں سب ناکام ہوتی. بس وہ زور و شور ہوتا ہے تو لے آتا ہے اس کو، پھر سے بس خیر ہو جاتا ہے. بلکہ اکثر مقامات پر تو قتل ہو جاتی ہے، قتل. پھر اس کو رکھ نہیں سکتی ہے تو قتل کر لیتے. توبہ. ان علاقوں میں جہاں کسی کی بہن بیٹی کو لے جانا بہت بڑا جرم ہے، دشمنی بنتی ہے. کچھ دن رکھنے کے بعد پھر اس کو کہیں پہاڑوں میں جنگل میں لے جا کے ذبح کر کے دریا میں ڈال لیں. اور مجھے یاد ہے سوال ہے، ہمارا گھر دریا کے کنارے ہے اور سامنے جو دریا ہے اس کا دوسرا کنارہ وہ جنگل ہے. تو وہاں سے کسی لڑکی کو لے کے آئے تھے اور وہ ساری رات فریادیں کر رہی تھی کہ ہائی میری امی، آپ کیسے مجھے کہاں کہاں ڈھونڈے گی، ہائی میری چھوٹی چھوٹی بہنیں اور بھائی کیسے روتے رہیں گے میرے پیچھے. اور بالکل شہری کے وقت مجھے یاد ہے کہ اس کی آواز ختم ہو گئی. لڑکیوں کی پرورش وقت پر کرو اور ان کو حجاب اور پردہ سکھاؤ. نوجوان لڑکیوں کے سامنے شادیوں کی زیادہ باتیں بھی نہ کرو. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا کہ وہ کنواری لڑکیوں کو شادیوں میں جانے نہیں دیتے تھے. ضرورت کیا ہے، جب وقت آ جائے گا شادی ہو جائے گی. اور اگر شادی نہ ہوئی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ماں باپ بہن بھائی خدمت کرے نا. ہمارے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ مرحوم نے اس پر کتاب لکھی العزوب، کہ کون 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 بزرگا کائنات کی بہترین ولی ولیہ نیک صالح عابد زاہدہ جو بغیر شادی کے رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عفت و پاک دامنی سے مالا مال کیا. یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ بعض لوگ اور ضرورت سے زیادہ پریشان اور غمگین ہیں. بعض لوگوں کے اس صدمے سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری لڑکی کا رشتہ لیا ہے. رشتے میں تکلف مت کرو، بس جب کسی کا دین تم کو پسند ہو تو اور باتیں رہنے دو.